بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید اس طرح کے بیانات و واقعات اور سچی کہانیاں سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ تمام ناظرین کو اللہ پاک خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہودی سے مناظرہ، یہ ایک دلچسپ، خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ اول تا آخر اس واقعے کو سنیں، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹھنے کے بعد ان عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا کہ دخل فینا محمدی، ہمیں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ جواب دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، تو بھی اس کا جواب دے گا۔ کہا میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ پھر یہودی نے سوال کیا، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا کہ اللیل والنہار، دن اور رات اس کا تیسرا نہیں۔ پھر یہودی نے سوال کیا کہ وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا لوح و قلم و کرسی، یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ پھر یہودی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ چار ہیں، اس کا کوئی پانچواں نہیں۔ پھر یہودی نے پانچواں سوال کیا کہ وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ پھر یہودی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ پھر یہودی نے اپنا 7واں سوال کیا کہ کہا کہ وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا کوئی 8واں نہیں۔ پھر یہودی نے کہا کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ تو فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ پھر یہودی نے اپنا 9واں سوال کیا کہ وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں۔ اللہ نے 9 کہا ہے۔ پھر یہودی نے اپنا 10واں سوال کیا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ پھر یہودی نے اپنا 11واں سوال کیا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ پھر یہودی نے اپنا 12واں سوال کیا کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ پھر یہودی نے 13واں سوال کیا کہ وہ 13 بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ پھر یہودی نے اپنا 14واں سوال کیا، کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے
جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا، یعنی کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودی نے اپنا 15واں سوال کیا کہ وہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ پھر یہودی نے اپنا 16واں سوال کیا، کہا کہ وہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن ہے۔ پھر یہودی نے 17واں سوال کیا کہ وہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر ہے۔ پھر یہودی نے اپنا 18واں سوال کیا، کہا کہ وہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک۔ پھر یہودی نے اپنا 19واں سوال کیا کہ وہ بتاؤ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر اور اقرار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ عورت مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے کہ بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پھر یہودی نے اپنا 20واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ تو فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر یہودی نے اپنا 21واں سوال کیا کہ وہ بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر یہودی نے اپنا 22واں سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے خود خرید لیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارے مسلمان، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیری تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ پھر یہودی نے اپنا 23واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئے تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر یہودی نے اپنا 24واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی خبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بیٹا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی مادہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہودی نے اپنا 25واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر یہودی نے اپنا 26واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی وہ جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول ہیں، سچے ہیں،
یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہودی نے کہا کہ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن ابھی وقت کم ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اب حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس یہودی کو صرف ایک سوال کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرا ایک سوال کا جواب دو۔ یہودی نے کہا ہاں میں جواب دوں گا۔ فرمایا کہ مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے کہ جنت کی چابی کیا ہے۔ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو نیچے مجمع تھا، ان لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کا بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک سوال کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگا اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر آپ پہنچیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے، حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ تو ہی ہمارا جد اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا ہے، جنت کے دروازے کھلوا۔ اور ارشاد فرمائیں گے کہ ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کروں گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے کہ آپ ہمارے جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طرح اپنے قدرت سے علم سے نوازا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ محبت کریں اور ان کا صحبت اختیار کریں، تو انشاءاللہ ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتی ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔